بلوچستان کے ضلع خوزدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق یہ بزدلانہ کارروائی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے کی، جس میں 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملے کا نشانہ اسکول کے معصوم بچے تھے اور اس سفاک حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ یہ حملہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے، جو کہ بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ ISPR نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بھارت کے مکروہ چہرے کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ خوزدار میں اسکول بس پر ہونے والے بزدلانہ دہشت گرد حملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور ان دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے واقعے میں شہید بچوں اور اساتذہ کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی تعلیم دشمنی اور بلوچستان دشمنی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے گا۔ صدر مملکت نے بھی معصوم بچوں پر حملے کو انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور اس دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ صدر کے مطابق دہشت گرد پاکستان کی ترقی خصوصاً بلوچستان کی خوشحالی کے دشمن ہیں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ سی پیک جاری رہے گا، پاک چین شراکت میں کوئی وقفہ نہیں۔ چینی سفارتی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں سی پیک سمیت تمام ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود سی پیک پر کام جاری رہے گا کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک معاشی لائف لائن ہے۔ ذرائع کے مطابق چین پاکستان کی فلاح و بہبود کے ہر منصوبے کی تکمیل میں سنجیدہ ہے۔ چین جنگ کا خواہاں نہیں اور پاکستان و بھارت دونوں سے رابطے میں ہے تاکہ خطے میں عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ چینی حکام ریجنل ڈائیلاگ اور امن پر زور دے رہے ہیں تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے۔ چین مستقبل میں بھی پاکستان کی سفارتی، اخلاقی، دفاعی اور اسٹریٹجک ریسرچ میں حمایت جاری رکھے گا۔ 14,000 بچوں کی جان خطرے میں، اقوام متحدہ کی فوری وارننگ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ کو امداد نہ ملی تو 14,000 بچے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے نائب سیکریٹری جنرل ٹام فلیچر نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے صرف 5 امدادی ٹرک کو غزہ جانے کی اجازت دی گئی ہے، جو جاری محاصرے میں معمولی نرمی ہے۔ فلیچر نے کہا کہ امداد سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے اور بچوں کے لیے خوراک تاحال کسی بھی کمیونٹی تک نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ منگل کے روز 100 ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے تاکہ جانیں بچائی جا سکیں۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیلی رویے پر تنقید کو بھی اقوام متحدہ نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا عالمی برادری مل کر امداد کو غزہ تک پہنچا سکتی ہے یا نہیں۔ ملک بھر میں سورج آگ برسانے لگا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے لیے شدید گرمی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان ہے، جبکہ سبی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور، ملتان، ڈی جی خان، سکھر، نواب شاہ اور پشاور سمیت درجنوں شہروں میں درجہ حرارت 40 سے 47 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گلگت بلتستان میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے اتوار تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی اور بارش کی توقع ہے، لیکن میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو شدید گرمی سے محفوظ رکھیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ حیران کن طور پر کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان اس اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر سلمان علی آغا کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ سیریز کے تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے اور مکمل شیڈول کا اعلان جلد متوقع ہے۔ اسکواڈ میں نوجوان خون اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا امتزاج رکھا گیا ہے۔
تاکہ ٹیم کو آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں میں فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، سائم ایوب، محمد حارث اور خوشدل شاہ سمیت کئی نام شامل ہیں۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ سلیکشن مستقبل کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔